پریاں ملکہ کے حجرے میں داخل ہوئیں اور اس کے بعد چھوٹے بونے آئے جو اپنے تحائف لے کر آئے اور اپنی مالکن سے کہیں زیادہ فخر محسوس کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے ان کے بوجھ زمین پر پھیلتے گئے اور ایسی خوبصورت چیزیں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ہر وہ چیز جو ایک بچہ ممکنہ طور پر پہن سکتا تھا یا اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا، اور ان کے علاوہ ان کے پاس اسے دینے کے لیے دوسرے اور زیادہ قیمتی تحائف بھی تھے جو صرف وہ بچے جن کے پاس گاڈ مدرز کے لیے پریاں ہیں ان کے پاس ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ وہ سب گلابی کشن کے ڈیر کے گرد جمع ہو تھے جس پر بچہ سو رہا تھا۔ جب ان کے اور سورج کے درمیان ایک سایہ پڑنے لگا جبکہ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ کیکڑے کی پری تھی جو غصے میں چھت کی طرح اونچی ہو گئی تھی۔ تو میں بول گئی ہوں، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ یہ سنتے ہی ملکہ کانپ اٹھی۔ تمہیں تمہاری مصیبت میں کس نے تسلی دی؟ کون تھا جو آپ کو پریوں کی طرف لے گیا؟ کون تھا جو آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لے آیا؟ پھر بھی مجھے نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ وہ جنہوں نے مقابلے میں کچھ نہیں کیا ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ملکہ دہشت سے تقریباً گونگی ہو چکی تھی۔ کچھ وضاحت یا معافی کے بارے میں سوچنے کی بے سود کوشش کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، اور وہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتی تھی اور معافی کی درخواست کر سکتی تھی۔ پریوں نے بھی اپنی بہن کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی پوری کوشش کی، اور یہ جانتے ہوئے کہ بہت سے سادہ لوح لوگوں کی طرح جو پریاں نہیں ہیں وہ بھی بہت بیکار تھی، انہوں نے اس سے بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنے کیکڑے کا بیس چھوڑ دے اور ایک بار پھر دلکش روپ اختیار کرے۔ کچھ دیر تک پری نے کچھ نہ سنا، لیکن طوالت کے ساتھ چاپلوسیوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ کیکڑے کا کھول اس سے گرا، وہ اپنے معمول کے سائز میں سکڑ گئی اور اپنا شدید اظہار کھو بیٹھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں شہزادی کی موت کا سبب نہیں بنوں گی جیسا کہ میں کرنا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی ماں کی غلطی کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے بچوں نے کیا ہے۔ میں اس پر جو جملہ کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اسے اپنی 15ویں سالگرہ سے پہلے دن کی روشنی کی ایک کرن بھی دیکھنے کی اجازت دی گئی تو وہ اس پر سخت افسوس کرے گی، اور شاید اس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ وہ اس کھڑکی سے غائب ہو گئی جس سے وہ آئی تھی، جبکہ پریوں نے روتی ہوئی ملکہ کو تسلی دی اور مشورہ لیا کہ شہزادی کو بچپن میں کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے آخر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے، اور پریوں کے حکم سے ایک خوبصورت محل کھلا جو بادشاہ اور ملکہ کے قریب تھا، لیکن دنیا کے ہر محل سے مختلف تھا۔ کوئی کھڑکیاں نہیں تھی اور زمین کے نیچے صرف ایک دروازہ۔ اب اس وقت تک شہزادی کی تاریخ بہت سی شہزادیوں کی تاریخ جیسی رہی ہے جن کے بارے میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا، لیکن جب اس کی قید یا مدت تقریباً ختم ہوئی تو اس کی قسمت نے ایک اور موڑ لیا۔ تقریباً 15 سال تک پریوں نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کا دل بہلایا اور اسے سب کچھ سکھایا تاکہ جب دنیا کے سامنے آئے تو وہ دوسرے بادشاہ کے بیٹوں سے پیچھے نہ رہ جائے جو ایک شہزادی کو دلکش اور قابل بناتی ہے۔ وہ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن پری ٹیولپ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور جیسے ہی شہزادی کی 15ویں سالگرہ قریب آئی، پری کانپنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خوفناک حادثہ ہو جائے۔
جس سے پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ ٹیولپ نے ملکہ سے کہا اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو اور اسی دوران اس کی تصویر بنا کر کے پڑوسی عدالتوں میں لے جانے دو، جیسا کہ رواج ہے کہ بادشاہ دیکھ سکیں کہ اس کی خوبصورتی کس حد تک بڑھ گئی ہے، ہر شہزادی کی طرح، اور یہ کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے اس سے شادی کا مطالبہ کریں۔ یہ اس طرح کیا گیا، اور جیسا کہ پری نے پیشن گوئی کی تھی، تمام نوجوان شہزادے اس تصویر سے پیار کرنے لگے، لیکن آخری شہزادہ جس کو یہ تصویر دکھائی گئی تھی وہ اور کچھ سوچ نہیں سکتا تھا، اور اس نے تصویر اپنے کمرے سے ہٹانے سے انکار کر دیا، جہاں اس نے پورا دن اسے گھورتے ہوئے گزارا۔